بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی خیر کے راستے لوگوں کے لیے مہیا فرماتے ہیں، آسان فرماتے ہیں، اور آسانی کے پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا راستے اختیار کیے کہ جہنم کے سارے دروازے بند کیے، جنت کے سارے دروازے کھول کے رکھ دیے کہ اے مومن، اب تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، اب تو جنت کا طلبگار بن، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو جہنم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر۔ پھر اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کیا، پھر فرشتے کو مقرر کیا، وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اللہ کی جنت کو طلب کرو، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے برائی کے ارادے کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف، نیکی کی طرف بڑھو، برائی کے ارادے کی تکمیل مت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات آ کر کے یہ اعلان کرواتے ہیں، صدائیں لگواتے ہیں کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں جنت کمانے کے لیے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے دیا ہے۔ اب اگر ہم اس میں بھی گناہوں میں ملوث رہے، گناہوں کے اعمال نہ چھوٹے اور برے اعمال سے ہم نے توبہ نہ کی، تو میرے دوستو اور کون سے دن آئیں گے، اور کون سا وقت آئے گا، اور کون سا مہینہ آئے گا، اور کون سے ایام ایسے آئیں گے کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے؟ یہ تو اللہ نے خیر کا مہینہ دیا، اس میں جذبات، ہمت، حوصلے اور یہ ساری چیزیں خیر کی طرف مہیا ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ حضرات کو لا کر کے مسجد میں بٹھا دیا کہ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں ہماری مسجد بھر رہی ہے، یہ خیر ہی تو ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ تو کیا ہے، آپ کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت دے دی ہے، یہ کم بات ہے؟ تو میرے دوستو ابھی سے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ رمضان میں معمول کے کام بھی ہو گئے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی رہی، اور کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت نوافل ہوتی رہی، زیادہ نہ بھی ہو، مگر سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اعمال تھوڑے رہیں مگر گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی راضی رہیں گے۔ گناہ بھی ہوتے رہیں اور نیکیاں بھی ہوتی رہیں تو برابر پلہ چلتا رہے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکیاں کمزور پڑ جاتی ہیں اور برائیاں ان کو کھا جاتی ہیں، جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔